الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات عید الاضحیٰ کو گزرے 5واں دن ہے۔ ہم میں سے جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں ان میں سے اکثر وہ ہوں گے جنہوں نے قربانی کی ہوگی، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ قربانی اصل میں یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک خاص واقعے کی۔ باغ جناح مسجد دارالسلام میں مجھے خطاب کا موقع ملا تھا عید کے موقع پر، تو میں نے یہی بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ جو سبق ملتا ہے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، اپنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اصلاً اسلام اسی کو کہتے ہیں۔ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے حکم کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بھی بڑے بڑے امتحانات اللہ تعالیٰ نے جن میں سے گزارا ہے سب میں کامیاب ہوئے، تفصیلاً میں عرض کر چکا ہوں۔ لیکن یہ کہ عید الاضحیٰ تو گزر چکی، وہ ایک یاد تھی کہ جو ہم میں سے ہر شخص نے منائی۔ آیا اس کا کوئی اثر ہماری عملی زندگی پر، ہمارے سیرت و کردار پر، ہماری اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے حوالے سے کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کے بارے میں نہ آپ سے کچھ کہہ سکتا ہوں نہ آپ میرے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو انسان کا معاملہ ہے اس کے رب کے ساتھ کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بھرپور نمونہ موجود ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہی اصطلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ احزاب میں آئی، جہاں فرمایا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بھرپور نمونہ موجود ہے۔ ہمارا جو یہاں کے خطابات ہیں جمعے کے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ زلزال سے باقاعدہ درس و تدریس کا معاملہ شروع کیا تھا۔ اگرچہ درس و تدریس میں معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے جیسا کہ افہام و تفہیم ہے، لیکن یہاں چونکہ معاملہ مونولوگ کا ہے، صرف میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں خطاب کر رہا ہوں، اس میں دوسرے کو خطاب کرنے کا یا سوال جواب کا موقع موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جو ہم نے شروع کیا تھا، اور میں خاص طور پر اپنی ڈائریز جب میں نے دیکھی تو 11 جون 2021 یہ جمعے کا دن تھا جب کہ ہم نے سورہ زلزال سے اپنے مطالعے کا آغاز کیا،
اور سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک 16 صورتیں ہم نے پڑھی، اور آخری سورہ سورہ ناس وہ 17 جون 2022 کی ہے۔ وہ کہ پورا سال ہمیں لگا ہے ان 16 صورتوں پر غور و فکر کرنے میں، اس کے بیان میں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل غرض و غایت یہی تھی کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یاد بھی ہیں۔ سورہ زلزال ہے، سورہ قاریہ ہے، سورہ تکاثر ہے، سورہ فیل ہے۔ پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جو ہے اس درجے دین سے دور ہے کہ اسے سورہ فلق اور سورہ ناس بھی یاد نہ ہو، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کا نام دیا ہے۔ تو گویا کہ 12 مہینے بلکہ 13 مہینے کہہ لیجئے کہ ہمیں صرف ہوئے ان صورتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اور قرآن کی اس میسج کو آپ تک پہنچاتے ہوئے۔ آج کے لیے جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے، جن حضرات کے پاس بھی وہ واٹس ایپ کی سہولت ہے تو ان تک وہ اطلاع بھی پہنچ گئی ہوگی۔ ایمان، استقامت اور اس کے ثمرات، یہ موضوع وہ ہے جو قرآن حکیم میں مختلف صورتوں کے اندر جا بجا موجود۔ یہاں اس ایمان کی بات ہو رہی ہے جو دل کے یقین والا ایمان ہے۔ سورہ نساء کی آیت شاید آپ کے ذہن میں گونج رہی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ کیا معنی اس کے؟ اے مسلمانوں، ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اس وقت 2.25 ارب سے زائد مسلمان موجود ہیں اس روئے ارضی پر، لیکن یہ کہ اس کسوٹی پر، اس کرائیٹیریا پر، جسے سورہ حجرات میں فرمایا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن حقیقی تو صرف وہی ہیں تمہارے رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، جن کے دلوں میں، جن کے سینوں میں ایمان اس طرح اترا ہوا ہو کہ کسی قسم کا کوئی شک، شبہ، ریب، ارتیاب ان میں موجود نہ ہو۔ اگر واقعتاً ایمان کی یہ کیفیت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کا لین دین، اس کا قول و فعل، اس کی سیرت و کردار، یہ تمام چیزیں عکاسی کرے گا اس ایمان کی، بشرطے کہ ایمان دل میں موجود ہو۔ تو ایمان، استقامت اور اس کے ثمرات، یہ منتخب نصاب جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا تھا، اور پیش نظر کیا ٹارگٹ تھا، کیا ہدف تھا کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ تمہاری دینی ذمہ داریاں ہیں کیا۔ تم قناعت کر گئے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر؟ یہ مراسم عبودیت ہیں۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ ایمان کس حقیقت کو کہتے ہیں؟ یہ تو قرآن حکیم کے مکی اور مدنی صورتوں کے اندر آپ کو جا بجا یہ موضوع مل جائے گا۔ ابھی سورہ حجرات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو آتے ہیں آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ قل لن تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان جس نعمت اور جس خزانے کا نام ہے وہ تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع وہ ہے جو قرآن حکیم میں بہت کثرت کے ساتھ ایمان کے ثمرات کیا ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ تو سورہ حامیم سجدہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کو، جس کو ڈاکٹر صاحب نے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا تھا، اس میں بہت اہم درس ہے یہ۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس منتخب نصاب کا آغاز ہوا تھا سورۃ العصر سے۔ بہت سے حضرات کے لیے یہ باتیں جو ہیں ایک ریمائنڈر کے درجے میں ہے، یاد دہانی کے درجے میں ہے، جبکہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، قرآن ہے ہی یاد دہانی،
بار بار کی نصیحت، بار بار کا ریمائنڈر۔ تو سورۃ العصر کے جو مضامین ہیں، بارہا اس کا ذکر چونکہ یہاں آ چکا، لہٰذا کسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ نجات کے لیے جو کم سے کم لوازم ہو سکتے ہیں، جس کے بغیر اللہ کے ہاں کامیابی، فوز و فلاح، نجات کا کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ اس مختصر ترین سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے قسم کھائی ہے اس بات کی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ کس تیز رفتاری سے گزر رہا ہے، اور اس زمانے نے قوموں کا عروج و زوال بھی دیکھا ہے۔ یہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ تمام انسان خسارے اور تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہوں گے، اور جو اللہ کے نافرمان تھے، جو اللہ کے باغی تھے، اللہ کے سرکش تھے، اسی دنیا میں تباہ و برباد کر دیے گئے۔ قوم عاد کا قصہ پڑھ لیجئے، قوم سمود کا قصہ پڑھ لیجئے، آل فرعون کا ذکر پڑھ لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ یہ تمام گواہیاں ہیں اس حقیقت پر، ان الانسان لفی خسر۔ اس کے بعد 4 لوازم کا جو ذکر کیا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 چیزیں، یہ بنیادی شرائط ہے، لوازم ہے، ان میں سے کسی ایک کو آپ کم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ معیار اور کسوٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں۔ کیا ہم میں سے کسی کو اختیار ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، اس میں تو صرف 3 چیزیں ہی کافی ہیں، 2 چیزیں کافی ہیں؟ بلکہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت تو صرف ایک ہی چیز کافی ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی بنیاد پر مسلمان ہیں، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے تو اس کے بالکل برعکس بات سامنے آتی ہے۔ جو اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو ادا نہیں کرتے، ان کے لیے جو وعید ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ منافق کون ہوتے ہیں؟ مسلمان ہیں، لیکن ان کی سیرت و کردار جو اس کا کوئی مطابقت اسلام کی تعلیمات، ایمان حقیقی تو بہت دور کی بات۔ لہذا کیا فتویٰ دیا گیا قرآن حکیم میں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی منافق کا ذکر آئے گا تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ حضور کے دور کے منافقین کی بات ہو رہی ہے، قطعاً غلط۔ یہ تو ہر وہ مسلمان جس کے اندر وہ عیب موجود ہیں جو ضد ہے اسلام اور ایمان کی، جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، ایمانت میں خیانت کرنا ہے، احادیث صحیحہ اس پر گواہ۔ کان منافقا خالصا، حضور نے فرمایا یہ پکا منافق ہے۔ یہ 4 صفات اگر کسی شخص، اگر آپ اسے صفت کہیں، انگریزی کا لفظ کوالٹی جو ہے وہ صرف صفت کے لیے نہیں آتا، بلکہ منفی مفہوم بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو یہ 4 منفی صفات جس شخص کے اندر بھی موجود ہیں، حضور فرماتے ہیں کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے منتخب نصاب جو ہے اسے ترتیب دیا گیا، سورۃ العصر اس کی بنیاد۔ اب اس بارے میں سوائے اس کے اور میں کچھ عرض نہیں کروں گا کہ جو آیات 4 آیات کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کر لیجئے، اس لیے کہ بات پھر بہت دور نکل جاتی ہے، اور جو اصل رسی کا سرا ہے اس تک پھر واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ہم سب کہتے ہیں نا اللہ ہمارا رب ہے، لیکن آگے ایک شرط بیان کر دی گئی، ثم استقاموا، اور پھر اس پر وہ جم گئے، ڈٹ گئے۔ اس کی تفصیل میں جو باتیں آئیں گی اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی، صرف ترجمہ کر لیجئے۔ ثم استقاموا،
تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ انسان ہیں، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان کا، لیکن جو لوگ یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بہت سادہ الفاظ ہیں، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم جائیں، ڈٹ جائیں، تو اس کا سب سے پہلا ثمرہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے۔ غیر مرئی مخلوق ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آئیں گے، لیکن جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں ایک سکون پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ پر ایمان کی، یقین کی وہ کیفیت حاصل ہے، ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان، اسی کو مقام ولایت کہتے ہیں نا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ فرشتے انہیں خوشخبری دیتے ہیں، نہ کسی خوف میں مبتلا ہو، نہ کسی رنج اور الم کا شکار ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ساتھ ہی تیسری خوشخبری یہ کہ بشارت حاصل کرو، خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اس جنت کا وعدہ تو ہے نا، اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر بات یا قول پر پورا اترنا ہم کسی کے تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ اپنے قول کا پکا کون ہوگا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی ہیں تمہارے ولی، پشت پناہ، حوصلہ افزائی کرنے والے، دل میں سکون پیدا کرنے والے، اطمینان بخشنے والے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ نحنو کا صیغہ جو ہے یہ فرشتوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، اللہ کی طرف بھی جا سکتا ہے، تفصیلاً عرض کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت کا ذکر کیا گیا نا، اسی تسلسل میں بات آگے پڑھ رہی ہے، اور تمہارے لیے وہاں موجود ہوگی ہر وہ اشتہا جو تمہارے جی میں آئے گی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اس دنیا کا معاملہ وہاں نہیں ہے۔ جو اشتہا بھی انسان کے اندر پیدا ہوگی اس کی بھرپور سیری کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہاں وہ سب کچھ فراہم کیا جائے گا جو تم طلب کرو گے۔ اشتہا اور طلب میں بھی ایک باریک سا فرق ہے، اس پر میں بعد میں عرض کروں گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے اس ذات کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بن جائے، اللہ کی طرف پکارنے والا بن جائے۔ وعمل صالحا، شرط ہے، بڑی کڑی شرط، اور اللہ کی طرف پکارنے والا، بلانے والا، وہ خود بھی عمل صالح پر کاربند ہو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے دامن کی تو چھوٹی سی چھینٹ بھی نظر آ رہی ہے اور اپنے دامن پر پڑے ہوئے بڑے بڑے دھبے نظر نہیں آ رہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر تواضع اور انکساری اس درجے کی کہ وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میرے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگ گیا۔ اگرچہ سیاق و سباق آپ نے سامنے رکھیے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن اولیاء اللہ کہتا ہے۔ ہم نے وہ الفاظ پڑھے نا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف اور حزن۔ تو اولیاء اللہ کی جو صفات قرآن میں
کئی جگہ پر یہ بات جو ہے مضمون بیان کیا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہی خوف اور حزن، اولیاء اللہ اس سے مبرہ ہوتے ہیں، انہیں اعتماد ہے، توکل ہے، یقین ہے اپنی رب کی ذات پر، اور بڑے سے بڑی آزمائش اور مصیبت اور کٹھنائیاں ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کرتی، بلکہ وہ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ان مع العسر یسرا، آج اگر مشقت ہے، تنگی ہے، کوئی محرومی ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ یہ پہلی 4 آیات ہیں، اگرچہ 7 آیات ہیں جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں، لیکن ان میں سے 4 آیات کا ابھی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے سب سے پہلی آیت کی طرف، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس پر جم گئے، اس پر ڈٹ گئے۔ جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس یقین کے ساتھ یہ بات کہنا کہ اللہ ہمارا رب ہے، شاید مسلمانوں کی عظیم اکثریت وہ ہو کہ اس کی نوبت ہی نہیں آتی، اس لیے کہ مطمئن ہے اسی بات پر کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں۔ اول تو کتنے % لوگ ہوں گے جو نماز 5 وقتہ پر کاربند ہوں، جو الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، گویا کہ سب سے بڑا فلٹر جو ہے کٹ تو یہی لگ جاتا ہے کہ 2.25 ارب مسلمانوں میں سے جو اس روئے ارضی پر ہیں کتنے % ہوں گے جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ حضور نے کیا فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص بھی نماز جان بوجھ کر اسے ترک کرتا ہے، اس سے غفلت اختیار کرتا ہے، اس نے اصلاً کفر کر لیا، اصطلاحاً کفر نہیں ہے، لیکن گویا کہ اس کا دل اس ایمان حقیقی سے خالی ہے، وہ ایمان حقیقی جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے۔ اگرچہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ایمان کا خواہ وہ ایک ذرہ تھا، لیکن یہ کہ اس کے دل میں موجود ہے، وہ جو فرمایا گیا نا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ اصل میں بنیاد بنتی ہے، جس نے بھی، جیسا کہ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تم کہو اپنی زبان سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ کیا اسی پر ہم قناعت کر کے بیٹھ جائیں؟ سیرت کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو کھنگالیے، اولیاء اللہ کے سیرت و کردار اپنے سامنے رکھیے، تو کیا یہ چیز خود مکتفی ہے؟ لیکن یہاں گویا کہ ہم تشریح کرتے ہیں کہ جس شخص نے دل سے اللہ کا کلمہ پڑھا، اللہ کے سوا ہر کو جو بھی اس کا ساجی اس کو پہلے قرار دیتے تھے ان کو ترک کر دیا، تو گویا کہ اس نے اپنے لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس نے اپنے لیے اس رستے کا انتخاب کر لیا جو اسے بالآخر جنت تک پہنچا دے گا۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد اس پر جم گئے، استقامت اختیار کی۔ دیکھیں استقامت کسے کہتے ہیں؟ جس شخص نے بھی کوئی بات کہی حق کی، ممکن نہیں ہے کہ اس کے خلاف جو ہے محاذرائی نہ ہو، مخالفتیں نہ ہوں۔ آج کے دور کا کوئی شخص ہو یا دور صحابہ کا کوئی شخص ہو یا انبیاء و رسول خود ہوں، کیسے کیسے مصائب، کیسے کیسی تکالیف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات
بنفس ہی شریف خود برداشت کرنی پڑی. اپنے قریب ترین کے ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ دینا بہت آسان کام ہے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی جو شہادت ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حساس ترین قلب تھا اس پر کیا گزری ہوگی، کیا جرم تھا ان کا. حمزہ کون ہے؟ سگے چچا ہیں حضور کے. میدان احد میں ان کا جو ہے جسد خاکی لاشا پڑا ہوا ہے، اعضاء کاٹ لیے گئے ہیں، پیٹ چاک کر لیا گیا ہے. یہ سب کچھ دیکھا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے. اور بڑی ایک لطیف سی بات اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ اس وقت چونکہ بیان کرنے کی ممانعت نہیں آئی تھی. بیان کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کے ہاں کسی کی وفات ہو گئی تو اب جو بھی خواتین ہیں، مرد ہیں، جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، آہو فغاں ہے، شور پڑا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ اس کو جو ہے منع کر دیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اور آپ کا جب جسد خاکی مدینہ پہنچا ہے. حضرت حمزہ کون تھے؟ مہاجر تھے. مدینہ میں اوس اور خزرج کے دو بڑے قبائل موجود. ان اوسیوں اور خزرجیوں میں سے بھی بعض حضرات کی شہادت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں وہ گھرانے کے جہاں وہ شہید کا جسد خاکی پہنچا وہاں بیان ہو رہا تھا. اس وقت تک بیان کی ممانعت نہیں تھی. تو شدت جذبات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی الفاظ نکلے، اما حمزۃ فلا بواکی لہ، کہ ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں، کوئی بیان کرنے والی بھی نہیں. سارے رشتہ دار تو وہاں رہ گئے مکہ میں. تو یہ سب کچھ برداشت کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو استقامت کے معنی کیا ہوئے؟ ایک استقامت ہے نظری استقامت، فکری استقامت، کہ اللہ کو اپنا رب قرار دیا تو اعتماد، توکل، بھروسہ صرف اللہ پر. انسان اس درجے حساس ہو جائے کہ خواہشات نفس اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہیں تو بھی اس کے اندر جو ہے وہ ریڈ لائٹ جو ہے بلنک کرنے لگے کہ تم اس ایک نوع کے شرک میں ملوث ہو رہے ہو. دو مقامات ہیں قرآن کے جہاں اس بات کو واضح کیا گیا بہت خوبصورتی کے ساتھ. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کی حالت زار پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو، نفسانی خواہشات کو اپنے معبود کے درجے میں رکھ لیا. کہنے کو مسلمان، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، دین، شریعت، اسوہ حسنہ، کسی سے کوئی غرض ہی نہیں، صرف اپنی خواہشات نفس ہیں کہ جو معبود کے درجے میں پہنچ چکی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. تو یہ سینسیٹیوٹی اور اس درجے کی حساسیت کس میں پیدا ہوگی؟ کسی گناہ کا صدور ہو، انسان سمجھے کہ مجھ سے کسی شرک کا صدور ہوا ہے، اس لیے کہ معصیت، گناہ، اور خاص طور پر وہ گناہ، وہ معصیت جو جان بوجھ کر کی جائے، خوب معلوم ہے. یہی وجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شرک مختلف شکلوں میں انسان کے دلوں میں ڈیرا ڈالتا ہے، یہ اس درجے مخفی شے ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی شخص کا اپنے اس شرک خفی پر مطلع ہو جانا اتنا سخت، اتنا مشکل کام ہے، جس طرح کسی سیاہ چونٹی کو سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتے ہوئے دیکھنا. گھٹاٹوپ اندھیرا ہے، پتھر بھی سیاہ رنگ کا ہے، سیاہ رنگ کی چیوٹی رینگ رہی ہے، کیا آپ اسے دیکھ سکیں گے؟ علامہ اقبال جن نے والد محترم نے شارح قرآن بھی قرار دیا،
ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ شرک کی وادی میں انٹر ہو چکا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا صرف قبروں کو سجدہ کرنا ہی شرک ہے، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا ہی شرک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پر جو قرآن حکیم میں کئی مقامات پر جو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا حضرت ابراہیم کو علیہ السلام، وہ کیا تھا؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ یکسو تھے اور شرک کی ہر نوع سے پاک تھے۔ بہت بڑی سند۔ وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حساسیت کی بات ہے۔ تو شرک اعتقادی، شرک فکری، نظریاتی، اور یہاں جس استقامت کی بات ہو رہی ہے وہ استقامت ہے نظری اور فکری اعتبار سے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان اللہ پر، وہ عقیدہ، اس کی توحید وہ اس درجے مضبوط ہو کہ اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آ چکا ہو، اور اسی پر استقامت ہے۔ یہ استقامت ہے فکری اور نظری استقامت، اور ایک ہے عملی استقامت، سیرت و کردار کی استقامت۔ نظریہ اور فکر کا تعلق تو آپ کے ایمان سے ہے نا، آپ کے قلب و ذہن سے ہے، لیکن عملی استقامت کا تعلق آپ کے اعضاء و جوارح سے ہے۔ فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہہ تو دیا تم نے اللہ ہمارا رب ہے، اب ہم دیکھیں گے کتنا پورے اترتے اس پر۔ تمہاری سیرت و کردار، تمہارے اعمال، لین دین کیسے ہیں؟ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، والد محترم کہا کرتے تھے اصل میں یہ استقامت کی جو اصطلاح یہاں آئی ہے، اصل قیامت اس میں ہے۔ ایمان، استقامت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور حضور سے سوال کیا کہ حضور مجھے تو بس ایک نصیحت، ایک بات ایسی کہہ دیجئے کہ جس کو میں حرز جان بنا لوں، مضبوطی سے پکڑ لوں تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں۔ صحابہ کا معیار جو ہے، جو وہ شے طلب کرتے تھے، دنیا نہیں تھی، آخرت تھی، جس کا تعلق ہماری اصل زندگی کے ساتھ ہے۔ تو صحابی کے اس سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، بالکل وہی انداز جو اس آیہ مبارکہ میں۔ تم کہو کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، اور اس کے بعد پھر جم جاؤ۔ معنی کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے تمہارے اوپر پوری طرح واضح ہونے چاہیے۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کے عمل سے تعلق کیا ہے؟ ایمان کا سیرت و کردار سے تعلق کیا ہے؟ ایمان کا جہاد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایمان کا اعتماد اور توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو قل آمنت باللہ ثم استقم، گویا کہ ایک بات انہوں نے پوچھی تھی صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نے ایک ہی مختصر ترین جملہ جو ہو سکتا تھا وہ ارشاد فرما دیا، کہو یہ بات کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، ثم استقم، اور اس کے بعد پھر اس پر جم جاؤ۔ تو اس پہلی آیت ہی کا بالکل ابتدائی حصہ جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ اس مہینے چونکہ 5 جمعے ہیں، عموماً 2 جمعے میں یہاں میسر آتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ 1 جمعہ باقی ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعے اسی موضوع پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ حقیقی ایمان پیدا فرمائے اور ہمیں پورے شعوری طور پر اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ابھی ذرا تشریف رکھیے، پریس ریلیز ہے، ہمارے امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب چونکہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو قائم مقام امیر جو ہیں، جو نائب امیر ہیں تنظیم اسلامی کے، ان کی طرف سے یہ ریلیز ہوا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی خوش آئند ہے۔ بہرحال جہاں اور بہت سی کٹھنائیاں ہیں، اگر کوئی بات ایسی ہے، اگرچہ وہ کس درجے اس کا اثر پڑے گا
وہ بالکل الگ بحث ہے، لیکن بہرحال چونکہ پریس ریلیز میں لکھا ہوا لہٰذا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بات قائم مقام امیر اعجاز لطیف صاحب نے ایک بیان میں کہی کہ اس وقت عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گزشتہ 3 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے تناسب سے عوام کو بھی ریلیف دیا جائے، یہ عوامی مسائل ہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم IMF کے طے کردہ ضابطوں میں اس بری طرح جکڑے جا چکے ہیں کہ کوئی فیصلہ اپنی آزاد مرضی اور عوامی مفادات کے مطابق کر ہی نہیں پاتے۔ سب سے بڑا جسے آپ کہیے نا کہ ہمارے اوپر جو طوق اور بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں IMF۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں IMF کے پروگرام کی بحالی اور توسیع پر جشن منانے کی بجائے، جشن منایا جا رہا ہے نا، لو جی اور قرضے کی قسط مل رہی ہے اور اپنے آپ کو جکڑا جا رہا ہے۔ اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ خارجی اور داخلی سطح پر مکمل طور پر خود مختار ہونے کے لیے ہم IMF کی غلامی سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ملکی اور ملی خود مختاری کو بحال کرنے کے لیے ہمیں زبردست جد و جہد کی ضرورت ہے، جس کے لیے ساری قوم کو تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم نے قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کر کے اپنی معیشت کو اسلامی بنیادوں پر استوار کر لیا ہوتا تو آج شاید یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔